ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ توبہ توبہ، بڑے ہی کوئی ڈھیٹ اور بے غیرت قسم کے لوگ ہیں۔ 1000 دفعے کہا ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں، آپ جیسوں سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتے، مگر پھر بھی باز نہیں آتے۔ اور اس نور بانو کی ماں کو تو دیکھو، منہ اٹھا کر پھر درس قرآن کا بلاوا دینے آ گئیں، جیسے ہم ان کے بلاوے پر دوڑے چلے آئیں گے۔ دادی صحن میں بچھے اپنے مخصوص تخت پر براجمان جویریہ آپا سے محو گفتگو تھیں۔ جویریہ آپا سے دادی کی دوستی محلے بھر میں مشہور تھی۔ دونوں اکثر و بیشتر ایک دوسرے سے ملنے آ جایا کرتی تھیں۔ ابھی بھی وہ دادی کی ناساز طبیعت کے باعث ان کا حال پوچھنے آئی تھیں، مگر یہاں پر بیٹھ کر محلے بھر کی غیبتیں جاری تھیں۔ 16 آنے صحیح بات کہی ہے آپ نے خالہ جی، ایسے لوگوں کو تو دور سے ہی ہمارا سلام۔ جویریہ آپا نے گرم گرم چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے دادی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ان لوگوں نے تو جیسے شریعت کو مذاق بنا لیا ہے۔ طلاق کوئی معمولی بات ہے کہ ادھر بیٹی کے سسرال میں چھوٹا موٹا جھگڑا ہوا اور ادھر انہوں نے بیٹی کو میکے میں بٹھا کر طلاق لے لی، گویا شادی بیاہ نہ ہوا، گڈے گڑیا کا کھیل ہو گیا۔ دادی کی باتوں پر سر دھنتی جویریہ آپا چائے کا آخری گھونٹ لے کر سفید ٹوپی والا بھرکا سر پر ٹکاتی رخصت ہوئیں تو سارا دادی پر اپنی ناگواری کا اظہار کیے بنا نہ رہ سکی۔ کیا ضرورت تھی دادی اس کے گھر والوں کے بارے میں اتنا الٹا سیدھا بولنے کی؟ جب سے باجی کی طلاق ہوئی ہے آپ نے تو ان لوگوں سے خدا واسطے کا بیر باندھ لیا ہے۔ یاد نہیں اپنی شادی سے پہلے شازیہ باجی آپ کو کپڑے سلائی کر کے دیتی تھیں اور احتراماً آپ سے کبھی سلائی کے پیسے تک نہیں لیتی تھیں۔ ایک آپ ہیں کہ ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ سارا بولنے پر اتر آئی تھی اسے شاید، مگر دادی کو اس کی باتوں پر کوئی فرق نہ پڑا تھا۔ سارا چائے کی ٹرے اٹھا کر پاؤں پٹکتی کچن میں چلی آئی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہا ہے کائنات نے، ویسے بھی سیدھی انگلی سے کام نہ ہو تو ٹیڑھی انگلی کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ ادھر دادی نے حسب معمول قیلولہ فرمانے کے لیے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا، ادھر سارا بی بی نے نور بانو کے گھر کی دوڑ لگا دی تھی۔ 2 قدم کے فاصلے پر ہی تو ان کا گھر تھا۔ درس عین قریب ختم ہونے والا تھا، مگر وہ دعا میں شامل ہو گئی اور ان کی مدد کرنے لگی۔ شازیہ باجی کی طلاق کے بعد دادی نے ان کے لوگوں کے متعلق خیالات جس قدر تیزی سے بدلے تھے وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ دادی کو کوئی انکار تک نہ کرتا، یوں ہی بات پھیلتی چلی گئی تھی۔ آج رات کے کھانے کے لیے وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی۔ رات کا کھانا ہمیشہ ایک ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر ہی کھاتے تھے۔ ابا نے اس کی غیر موجودگی کا سبب پوچھا۔ گھر میں سب سے زیادہ کچی بھوک اسی کی تھی اور سب سے پہلے کھانے کا شور بھی وہی مچاتی تھی۔ کائنات آپا کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اماں مختصر الفاظ میں دادی اور پوتی کے درمیان ہونے والی بحث کا حال بتانے لگی تھی، کیونکہ دادی نے اپنے جوتوں سے سارا کی زبان درازی پر اس کی اچھی خاصی دھلائی کرتی تھی۔ دادی خاصی خوش خوراک تھی، مگر اس وقت انہوں نے جلد ہی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ سارا سے 1000 ناراضگی سہی، مگر دسترخوان پر اس کی غیر موجودگی انہیں بے چین کر گئی تھی۔ رات بھر بادل برستے رہے، بارش کی شفاف بوندیں دھرتی کا تن من بھگوتی رہیں۔ کائنات تو جھاڑو اٹھا کر صفائی میں لگ گئی تھی، جبکہ پپو گنگناتا ہوا پودوں کی کیاریاں ٹھیک کر رہا تھا جو بارش کے پانی سے لبالب بھر گئی تھیں۔ صحن میں اماں کے ہاتھ کے خستہ پراٹھوں اور حلوے کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ اجلا نکھرا نکھرا ماحول دیکھ کر سارا کا موڈ ایک دم حشاش بشاش ہو گیا۔ وہ پتوں پر اٹکے موتی پوروں سے چھٹکتی اس سہانی صبح کا ایک دلکش قصہ لگ رہی تھی۔ سارا آجا ناشتہ کر لے، دادی نے اسے کھڑکی سے آواز لگائی تھی۔ پتہ نہیں کمبخت نے رات کچھ کھایا تھا یا ایسے ہی بھوکے پیٹ سو گئی۔ دادی کو جب تک نیند نہیں آئی کروٹیں بدلتی یہی سوچتی رہ گئی۔ سارا مسکراتی ہوئی کچن میں آ گئی
اور چوکی گھسیٹ کر دادی کے ساتھ مل کر ناشتہ کرنے لگی۔ پھر کچن کے آدھ کھلے دروازے سے شاکر نے اندر جھانکتے ہوئے زوردار سلام دادی کو جھاڑا تھا۔ لگتا ہے لوگوں کو ایسے موسم میں بھی اپنے گھر چین نہیں۔ سارا نے پرانا بدلہ چکایا تھا۔ دیکھ لیا امی، آپ کی بھتیجی کو آپ کے آنے کی ذرا خوشی نہیں ہوئی۔ اندر آتے ہی پیچھے آتی اماں کو دیکھا۔ جی نہیں، میں پھپھو کی نہیں، کچھ ویلے نکمے لوگوں کی بات کر رہی ہوں۔ سارا پھپھو سے اٹھ کر ملتے ہوئے شاکر کے جواب دینے سے باز نہ آئی تھی۔ دونوں کی نوک جھونک گھر والوں کے لیے نئی بات نہیں تھی۔ پھپھو کو دادی نے رات کے کھانے کے لیے روک لیا تھا۔ وہ اسی محلے میں رہتی تھیں مگر ہفتوں بعد ہی چکر لگاتی تھیں۔ شاکر ان کی اکلوتی اولاد تھا، بیٹی کوئی نہیں تھی جو گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتی، سو دن بھر انہی کے بکھیڑوں میں الجھی رہتی۔ آج اماں کو کچن سے چھٹی تھی۔ سارا اور کائنات نے مل کر اچھا خاصا اہتمام کر لیا تھا۔ پھپھو کی آج اتنی صبح آمد کا مقصد کچھ خاص ہی تھا۔ وہ کائنات کے لیے ایک رشتے کا بتانے آئی تھی۔ دادی اور اماں ہماتن گوش تھیں۔ کائنات چائے بنانے اٹھ گئی۔ سنو، بریانی بڑے مزے کی تھی، شاکر نے سارا سے کہا۔ کائنات نے بنائی تھی، سارا نے ناک چڑھا کر جواب دیا۔ اچھا، سلاد میں اس بار بڑی ورائٹی تھی، وہ بھی کائنات نے بنایا تھا؟ اور چٹنی، اس کی تو کیا ہی بات تھی، وہ بھی کائنات نے بنائی تھی۔ سارا کو ہنسی آنے لگی تھی۔ شاکر ٹھنڈی سانس لے کر بولا، جانتا ہوں یار، سب کچھ کائنات نے ہی بنایا ہوگا، مگر مجھے سب کچھ اس لیے اچھا لگ رہا تھا کیونکہ کھاتے ہوئے تم سامنے تھی، تو یوں کہو نا، اتنی لمبی تمہید باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ سارا مسکراہٹ دباتی وہاں سے اٹھ گئی۔ حاجی صاحب کی بیگم اور ان کی منجلی پوتی کو دیکھ کر سارا کا پرانا غم تازہ ہو گیا۔ 9-10 سال کی اس بچی کو گردن سے دبوچنے کی خواہش شدت سے اس کے اندر جاگی تھی۔ اس کا چہرہ شاید اس کی اندرونی کیفیت کی غمازی کر رہا تھا۔ تبھی دادی نے اسے اس وقت اچھی سی چائے بنا کر لانے کا آرڈر دے کر 9-2-11 ہونے کا اشارہ کیا۔ جبکہ بات شروع ہوئی تو نہ جانے کہاں سے تھی، مگر اس وقت بھی موضوع گفتگو پھر نور بانو کا گھرانہ تھا۔ سارا کا دل چاہا کہ بھاپ اڑتی چائے سنک میں بہا دے۔ مجھے لگتا ہے سارا قصور ہی اس لڑکی کا ہے جس کے بارے میں آپا بتا رہی تھی کہ بڑی بد زبان تھی۔ لڑکی سے زیادہ قصوروار اس کے گھر والے ہوتے ہیں، ان کی ناقص تربیت کی وجہ سے ہی لڑکیاں اتنی منہ زور ہوتی ہیں۔ دادی اور پھپھو کی باتیں اس بار بھی نور بانو کے گھر کے گرد گھوم رہی تھیں۔ دراصل نور بانو بچپن سے ہی سارا کی دوست تھی، جبکہ شازیہ باجی اجرت پر محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ اچھا خاصا خوشحال گھرانہ تھا کہ اچانک حالات نے ہی پلٹا کھایا اور جھٹ پٹ شازیہ بادی کا رشتہ طے ہو گیا، مگر چاؤ اور مان سے بیاہ کر لے جانے والی ساس نندو نے روز اول سے ہی ان سے بیر باندھ دیا تھا۔ معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہوتے، یہاں تک کہ بات طلاق پر آ گئی تھی۔ طلاق کا صدمہ کسی بھی عورت اور اس کے گھر والوں کے لیے کوئی معمولی نہیں ہوتا، اور پھر اوپر سے لوگوں کی باتیں۔ سارا کو افسوس اس بات کا تھا کہ دادی بھی ان لوگوں میں شامل تھیں۔ دادی نے تو خود ان لوگوں سے قطع تعلق کیا تھا، سو گھر والوں نے بھی اس سے ملنے جلنے پر پابندی لگا دی تھی۔ کائنات کی تو اپنی ہی دنیا تھی، اماں کو گھر کے بکھیڑوں سے فرصت نہیں تھی، اور رہ گئی سارا تو وہ کسی طور پر اپنی اور نور بانو کی دوستی دادی کے فرسودہ اور بے جا خیالات کی نظر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ادھر پھپھو نے کائنات کے لیے جو رشتہ بتایا تھا، وہ لوگ گھر آ کر کائنات کو پسند کر گئے تھے۔ آج اماں اور پھپھو ان کا گھر بار دیکھنے کو گئی تھیں۔ اتنا بڑا شاندار سا گھر، جبکہ لڑکے کا مین مارکیٹ میں ذاتی کاروبار تھا، مختصر سی فیملی تھی، اور اماں کو یہ رشتہ دیکھ کر ڈھیروں سکون مل گیا تھا۔ انہیں بیٹی کا نصیب شاندار لگنے لگا تھا۔ تبھی جھٹ پٹ رشتہ طے ہو گیا اور اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ دادی کی نظر بچا کر سارا کائنات کے رشتے اور شادی طے ہونے کا بتانے نور بانو کے گھر آ گئی، جبکہ شازیہ باجی کے ہاتھ سے بنے پکوڑوں اور چائے سے لطف اندوز ہوتی ہوئی نادیہ خالہ کو کائنات کی ہونے والی سسرال کے بارے میں بتانے لگی۔ ماجد حسین، لڑکے کے نام پر وہ کچھ چونک سی گئیں۔ اپنی دھن میں بولتے اس نے ان کے چہرے کا بدلتا رنگ نہیں دیکھا تھا۔
سنو، تمہارے گھر میں کوئی آیا تھا کیا؟ اکیلے میں اس نے نور بانو سے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کوئی نفیس سی خاتون تمہارے رشتے وغیرہ کے لیے؟ نہیں تو کوئی گھر نہیں آیا، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کس نے آنا تھا؟ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں دادی سے شکوہ کنا ہوئی تھی۔ ادھر جب سے کائنات کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی، پھپھو اور شاکر شادی کی تیاریوں میں ہاتھ بٹانے کی غرض سے روز ہی آتے تھے۔ اب بھی سارا کائنات کے کپڑے استری کر کے ہینگر میں لٹکائے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ اسے دیکھ کر شاکر شوخی سے بولا، بس تھوڑے ہی دن ہیں، پھر میرے بھی کپڑے استری کرنے ہوں گے۔ شاکر کی بات پر سارا مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ کمرے میں اماں کے ساتھ نور بانو کی ماں کو بیٹھا دیکھ کر وہ ٹھٹک کر دروازے پر رک گئی۔ آپ کی بچیاں ہماری آنکھوں کے سامنے کھیل کود کر بڑی ہوئی ہیں، اللہ ان کے نصیب اچھے کرے۔ مجھے پہلے تو لگا کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، مگر جب ان کے ابا سے بات کی تو شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ بے شک وہ لوگ بہت امیر ہیں، مگر ان کا لڑکا نفسیاتی مریض ہے۔ میری چچیری بہن کی بیٹی سے اس کی پہلی شادی ہوئی تھی۔ آپ کو تو پتہ ہے یہ نفسیاتی مرض میں مبتلا لوگ اچھے اچھوں کو پاگل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہی حال اس لڑکے نے ہماری بھتیجی کا کیا، ناچار کھلا لے کر جان چھڑوانا پڑی۔ آپ لوگ ابھی کنارے پر ہیں، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں۔ کائنات ابھی بھی آپ کے گھر میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، ان کے تو نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ بولتے بولتے ان کی آواز نم ہو گئی تھی، جبکہ سارا شل سی کھڑی رہ گئی۔ اماں کے چہرے کا رنگ یکدم سفید پڑ گیا تھا، وہ یکدم بے سکون ہو گئی تھیں۔ وہی باتیں من و ان سننے کے بعد زارا پھپھو اسی سکون سے بولی تھیں، آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیں، ان کی لڑکی کو دورے پڑتے تھے، چیزیں اٹھا اٹھا کر پھینکتی، کئی دفعے تو اپنا سر پھاڑ بیٹھی، تبھی تو ان لوگوں نے اسے فارغ کر دیا۔ پھر بھی زارا، اماں کا دل کسی طرح بھی مان نہیں رہا تھا۔ اماں نے اس بات کا ذکر گھر میں کسی اور کرنے کی بجائے پہلے پھپھو سے بات کرنے کو ترجیح دی، اور بھائی صاحب یا کائنات سے اس بات کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ادھر گھر میں خوب دھوم دھڑکا تھا۔ ماجد کے گھر والوں نے بری پر پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا، گھر والوں کے لیے قیمتی تحائف بھی دیے تھے۔ سٹیج پر شاندار سے دولہا کے پہلو میں دلہن بنی کائنات کو ہر نظر نے رشک سے دیکھا تھا۔ کائنات رخصت ہو گئی تھی، جبکہ گھر میں اب اداسی کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ عروسی لباس میں پور پور سجی کائنات نے آنے والے کے بھاری قدموں کی چاپ اپنے دل پر پڑتی محسوس کی تھی۔ مقابل اس کے عین سامنے کوہنی کے بل پر ذرا سا نیم دراز ہوا تھا۔ گھونگھٹ اٹھاؤ، بھاری تحکمانہ آواز ابھری تھی۔ سنا نہیں؟ گھونگھٹ اٹھاؤ۔ کائنات نے آہستہ سے گھونگھٹ الٹ دیا، اس کی بھاری پلکیں لرز رہی تھیں۔ آنکھیں اٹھا کر دیکھو اور اپنی قسمت پر رشک کرو کہ خدا نے کیسا شاندار مرد تمہاری قسمت میں لکھا ہے۔ کائنات نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، اور نظریں جھکا لیں۔ سامنے والے کے چہرے پر مغرور سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ لگتا ہے تمہیں اپنی دعائیں قبول ہونے پر یقین نہیں آ رہا کہ خدا کبھی کبھی کسی کو یوں بھی نواز دیتا ہے۔ تم نے تو ہر لڑکی کی طرح دعاؤں میں میرے جیسے شاندار آدمی کی ہی تمنا کی ہوگی، نہیں؟ اتنا غرور، اتنا فخر؟ وہ سوچنے لگی، کیا کچھ بولو گی نہیں؟ کیا کچھ بولو گی نہیں؟ کیا اپنے شہزادے کو اپنے سامنے مجسم دیکھ کر بولتی بند ہو گئی ہے؟ گھمنڈی کہا کائنات کو اپنا مذاق اڑاتا محسوس ہوا تھا۔ جب وہ بولی تو اس کے لہجے میں بلا کا سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ میں نے کبھی خواب میں شہزادے کے ساتھ کی تمنا نہیں کی، ہاں خدا سے دعا کی تھی کہ مجھے باعزت اور باکردار شخص ملے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ویسے بھی خوبصورتی مرد کا وصف نہیں ہے، مرد کی تمام تر خوبصورتی اس کا کردار اور اس کا اخلاق ہوتا ہے۔ جس لڑکی کو یہ نصیب ہو جائے وہ کسی شہزادے کے ساتھ کی تمنا نہیں کرتی۔ گستاخ، بد زبان! زناٹے دار تھپڑ اس کے رخسار پر پڑا تھا۔ وہ الٹ کر پیچھے کو جا گری۔ اس کے سامنے سے وہ اٹھ گیا، غصے سے چکر کاٹتا جیسے کوئی بپھرا شیر ہو۔ غصے سے پکڑ کر ایک زوردار جھٹکے سے کائنات کو سیدھا کیا۔ کائنات کا تو دل خوف سے بند ہونے لگا تھا۔ بہت برا کیا ہے تم نے اپنے ساتھ، میں کم از کم تمہارے منہ سے یہ نہیں سننا چاہتا تھا۔ اس سے تو اچھا تھا تم میرے چہرے پر تھوک دیتی۔
اس کے دونوں کاندھوں کو آہنی گرفت میں لیے، گویا وہ اس کی جان لینے کے در پہ تھا۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں، تھر تھر کانپتی۔ ماجد حسین نے بے دردی سے اسے جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ میری سوچ کے مخالف چلو گی تو کیسے نبھے گی؟ ہاں، نہیں نبھ سکتی۔ مجھے اپنی زندگی میں مزید چک چک نہیں چاہیے۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ باہر زور سے بجلی کھوندی، کائنات کی زندگی اندھیر ہو گئی۔ نہ آسمان کا سینہ شک ہوا، نہ زمین پھٹی، مگر ایک قیامت آئی اور آ کر گزر گئی، لٹی پٹی سفید لٹھے کی مانند چہرہ لیے کائنات کو دیکھ کر اماں تو جیتے جی مر گئی تھیں۔ ابا کے کاندھے جھک گئے اور دادی لحاف میں منہ چھپائے ساری دنیا سے چھپ گئی تھیں۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ سائرہ خاتون کی پوتی کو طلاق؟ وہ سائرہ خاتون جو جویریہ آپا حاجی صاحب کی بیگم اور نہ جانے کون کون ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا، تمسخر اڑاتا، ٹھٹھے لگاتا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا اور آنکھیں بند کر لی، مگر کان کیسے بند کرتی؟ بھاند بھاند کی آوازوں سے کیسے پیچھا چھڑاتی؟ بیٹا کچھ تو بولو، کچھ تو کہو، کیا ہوا تھا، کیسے ہوا؟ کائنات جب سے آئی تھی اس کے لبوں پر گہری چپ تھی۔ اماں کا سینہ پھٹنے لگا تھا۔ سارا لب کچلتی اپنی بے حد دردمند پرخلوص سی بہن کو دیکھنے گئی، جو اس وقت یوں ہارے بیٹھی ہوئی تھی، گویا اپنا سب کچھ لٹا کر بیٹھی ہو۔ کائنات کہو تو۔ اماں وہ نفسیاتی مریض تھا، اماں جیسے کوئی پاگل ہوتا ہے۔ منہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر وہ بری طرح رو دی، اور اماں کو تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ ہمیشہ پاردار آواز میں بولنے والی دادی کو چپ لگ گئی تھی۔ سارا دن نم آنکھوں کو دوپٹے کے پلو سے پونچھتی اپنے کمرے میں گزار دیتی۔ کیا بڑے بول یوں بھی منہ پر آ لگتے ہیں۔ ایک بڑا سا آئینہ کسی نے ان کے سامنے لا رکھا تھا۔ دادی کچھ کھا لیں، آپ نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ مگر دادی کو کھانے سے کیا لینا دینا؟ اب تو انہیں لوگوں کی باتوں کی فکر تھی، جو ان کی زندگی کو عذاب بنانے کے لیے کافی ہوتی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ لوگ ان کی پوتی کائنات پر الزام تراشیاں کرنے لگے کہ نہ جانے اس میں کیا عیب تھا جو شوہر نے شادی کی پہلی رات ہی طلاق دے دی۔ کچھ ہی دن میں دادی نے ڈھال ہو کر اپنے بستر پر پڑ گئی تھیں۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر زارا کا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ ہر کوئی ان کی پوتی کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ لوگوں کی باتوں، ان کے طعنوں نے دادی کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ ہم لوگوں کی باتوں، ان کے طعنوں سے خوف کھاتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پر انگلی نہ اٹھائیں، مگر اپنے طعنوں سے ان کے جگر چھلنی کر کے ذرا خوف خدا نہیں کرتے۔ دادی رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے اماں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میری بھتیجیاں، میرا خون، کیا میں نہیں جانتی ان کی شرافت اور کردار کو؟ پھپھو جو اس سے پہلے کائنات پر گھنونے الزام لگا چکی تھیں، اب دادی سے معافیا مانگ رہی تھیں، جبکہ گھر میں ماتم کی سی فضا تھی۔ ادھر دوسری جانب شازیہ باجی کا نکاح طے ہو گیا۔ خدا جانے ان کی کون سی بے گناہی اور معصومیت پر اللہ کو ترس آ گیا تھا کہ وہ ایک در بند کرتا ہے تو 100 در کھولنے پر قادر ہے۔ ایک سادہ سی تقریب میں وہ ایک نہایت ہی معزز گھرانے میں دلہن کے روپ میں رخصت کر دی گئی تھی، جبکہ دادی کو اپنی جس پوتی پر مان تھا، کائنات ان کے گھر میں پڑی یوں سلگ رہی تھی جیسے کسی نے غم کی آگ میں اسے جلا ڈالا ہو۔ سچ ہے، دوسروں کا سینہ چھلنی کرنے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں کتنا کمزور بنایا ہے، اور ہم ہیں کہ دوسروں کے صبر کا امتحان لیتے باز نہیں آتے۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔